السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا انوکھا ترین جزیرہ شمالی سینٹینل آئی لینڈ؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا مشکل ترین جزیرہ، دنیا کا سب سے خطرناک جزیرہ، دنیا کا سب سے اکیلا جزیرہ، دنیا کا سب سے عجیب و غریب جزیرہ، دنیا کا سب سے انوکھا جزیرہ؟ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آبادی علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں۔ بھارت کے سمندری حدوں کے اندر، بحر بنگال میں، انڈیمان اور نکوبار کی جزائر میں یہ جزیرہ تاج برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئے۔ انڈیمان جزائر کی وجہ سے شہرت کالا پانی کی قید ہے۔ پورے برِ صغیر انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتے تھے۔ انڈیمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنوبی سینٹینل جزیرہ آباد ہے اور عجیب و غریب کہانیوں کی آماجگاہ بھی ہے۔ ایک محتاط انداز کے مطابق یہاں 50 سے 400 تک لوگ آباد ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جب کوئی مستند ذرائع نہیں ہے تو سینٹینل جزیرے کی آبادی کا اندازہ کیسے لگایا جا رہا ہے؟ کہا جاتا ہے اس کی آبادی 40 سے 400 نفوس تک ہے۔ زیادہ تر ماہرین کے مطابق 300 کی تعداد معتبر ہے۔ کچھ پرانے ریکارڈ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، جن کے مطابق 1901 میں آبادی 117 تھی، 1931 میں 50 اور 1991 صرف 23 نفوس پر مشتمل تھی۔ آخری اندازہ 2011 کا ہے جس کے مطابق 40 ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زبان کیا ہے، سوائے چند اندازوں کے اس بارے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے ہٹ جیسے گھر بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ نہیں ہے۔ ان کی خوراک پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی جانور اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی و اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسی دنیا کی خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کا رقبہ 60 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7-8 اور چوڑائی 7 کلومیٹر ہے۔ موسمی اعتبار سے ٹراپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں۔ پورا سال درجہ حرارت 25 سے 30 کے درمیان ہوتا ہے۔ انڈیمان میں رہنے والوں کو اونگ کہا جاتا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ سینٹینل میں اونگ قوم کا ہی کوئی قبیلہ رہتا ہو۔ اونگ کے مطابق ہم ان کی زبان نہیں جانتے، یہ اب سینٹینلیز کہلائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں انڈیمان کی یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرا کی زیر سلطنت میں راجندرا چولا بادشاہت کا حصہ تھا اور اس کی حکومت 1014-1045 تھی۔ راجدار نے یہ سب جزائر دفاعی نقطہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاؤنیاں بنائی تھیں تاکہ انڈونیشیا سماٹرا کی سری جایا بادشاہت کے خلاف جنگیں لڑ سکیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جزائر تامل ناڈو کی مراٹھا بادشاہ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ پچھلے 2 سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس پر معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں ہوئیں مگر ساری بے سودہ رہیں۔ تاریخ میں اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے۔
انہوں نے اسے افسانے جزیرے قرار دیا تھا۔ 1867 میں اینڈیما سے کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ اینڈیما کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نارتھ سینٹینل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ دور تھے، لمبے والو ننگ دھرنگ قبائلیوں نے تیر و نیزے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا۔ یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ اسی سال انڈین نیوی کا ایک جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ وہ 3 دن تک ساحل پر رہے۔ اس دوران مقامی قبیلے کی طرف سے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ شاید تعداد اور زیادہ ہونے پر وہ قبیلہ جزیرہ کے اندر گھنے جنگلوں میں چھپ گیا، اور تیسرے دن کچھ قبائل جن کے یہاں چہرے ناک پر سرخ رنگوں سے ڈیزائن تھے حملہ آور ہوئے۔ ان کے نیزوں کے آگے لوگ لوہے کے آنے لگے ہوئے تھے۔ نیوی کپتان کے مطابق وہ کچھ باتیں کر رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے الفاظ پون آؤٹ جیسے تھے، مزید کسی تصادم سے پہلے یہ واپس لوٹ آئے۔ جنوری 1880 میں ایک برطانوی فوجی مہم سینٹینل جزیرے پر گئی۔ لوگ انہیں دیکھ کر جنگلوں میں چھپ گئے۔ اس مہم کو ایک جگہ ایک خاندان ملا جس میں 2 بوڑھے ماں باپ اور 4 چھوٹے بچے تھے۔ انہیں انڈیمان لے جایا گیا جہاں وہ بہت جلد بیمار ہو گئے۔ بوڑھی عورت و مرد اسی بیماری میں کچھ عرصہ بعد مر گئے۔ فوجی ٹیم چاروں بچوں کو بہت ساری خوراک اور تحائف دے کر واپس ان کے جزائر پر چھوڑ آئی۔ اس کے بعد 1896 میں اینڈیما سے 3 قیدی بھاگ کر نارتھ سینٹینل چلے گئے۔ ان کی تلاش میں جانے والی پارٹی کو 2 کا کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ تیسرے کی تلاش ساحل پر پڑی ملی جس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور جسم نیزوں سے چھلنی تھا۔ 1967 میں ایک بھارتی پنڈت جزیرے پر گیا۔ انہیں دیکھ کر قبیلہ جنگلوں میں چلا گیا، جس پر پنڈت کی ٹیم نے لائے ہوئے سارے تحفے ان کے ہٹ کے سامنے رکھ دیے، اور واپس آتے ہوئے ان کی کچھ یادگار چیزیں بھی لیتے آئے، جس میں تیر کمان، ٹوکری اور ایک جنگلی سور کا ڈھانچہ تھا۔ 1970 میں ایک اور پارٹی جزیرے پر گئی۔ پہلے انہوں نے دور سے ہی کافی ساری مچھلیاں جزیرے پر پھینکی، جس کا مطلب تھا کہ ہم دوستی چاہتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود کچھ اچھا جواب نہ آیا تو یہ ٹیم بھی واپس آ گئی۔ نیشنل جیوگرافی کی ایک ٹیم 1974 میں اس جزیرے پر آئی۔ وہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہی تھی جس کا نام مین ان سرچ آف اے مین تھا۔ ان کے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافر اور مسلح سپاہی تھا۔ ساحل پر پہنچ کر انہوں نے کچھ تحفے ساحل پر چھوڑے، جن میں ناریل پکانے کی برتن، بچوں کے کھلونے، کارگوریاں اور ایک زندہ سور تھا۔ قبائلیوں نے سب چیزیں اٹھا لی اور تیروں سے حملہ کر دیا۔ ایک تیر فلم ڈائریکٹر کی ران میں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ٹیم اپنی مہم ختم کر کے واپس آ گئی۔ 1974 میں ایک اور کوشش کی گئی جب انڈین نیوی نے ساتھ کے جزیرے سے چند اونک لوگ ساتھ لیے کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ اچھا جواب مل جائے، مگر اونک لوگوں کی زبان بھی کچھ کام نہ آئی۔ 1981 میں جزیرے کے قریب ایک کارگو جہاز خراب ہو گیا اور جہاز کا عملہ چھوٹی کشتیوں پر نارتھ سینٹینل جزیرے پر چلا گیا۔ یہ ساحل کی قریب کشتیوں میں رہے۔ بعد میں انڈین آرمی کے ہیلی کاپٹر سب کو واپس لایا گیا۔ جنوری 1991 میں ایک ٹیم جزیرے پر پہنچی اور حیران کن طور پر قبائلی ان کے قریب آ گئے۔ اس ٹیم نے کافی تصویریں بنائی۔ اب تک نارتھ سینٹینل جزیرے کی جتنی بھی تصویریں ہیں وہ اسی مہم کی کاوش ہے۔ ایک اور کامیاب سروے مہم 1991 میں اسی جزیرے پر اتری، لیکن اس سروے ٹیم سے بھی زیادہ معلومات نہ مل سکی۔ 2004 سونامی سے سینٹینل کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے
سونامی کے 3 دن بعد بھارتی آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر اس جزیرے پر آیا، مگر مقامی لوگوں نے دور سے ہی تیر اور نیزے کے ساتھ حملہ کر دیا، جس سے ہیلی کاپٹر اترے بغیر واپس آ گیا۔ جنوری 2006 میں 2 مچھیرے جو کہ قریب ہی مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور مقامی لوگوں نے انہیں پکڑ کر مار دیا۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ جغرافیہ یا قانونی طور پر بھارت کی زیر کنٹرول نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اسے بھارت کے زیر کنٹرول خود مختار علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جب مقامی قبیلے نے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تو بھارت نے 1991 سے سینٹینل جزیرے پر جانا یا اس کے قریب تک جانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق سینٹینل جزیرے کے 3 میل تک کی حدود ممنوع علاقوں سے اور وہاں جانا غیر قانونی ہے۔ اب عالمی میڈیا میں یہ بحث طویل پکڑتی جا رہی ہے کہ نارتھ سینٹینل لوگوں کے بارے جاننے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہاں فوج بھیجی جائے جو سب کو پکڑے اور پھر اس جزیرے کا مشاہدہ کیا جائے، یا انہیں بے ہوش کیا جائے؟ مگر ان دونوں طریقوں میں تصادم کا خطرہ ہے، جس سے جان بھی جا سکتی ہے اور یہ زیادتی بھی ہوگی۔ بہترین حل جواب تک سامنے آیا ہے کہ وہاں ایک ڈرون بھیجا جائے جو مخصوص بلندی پر رہتے ہوئے ان کی فلم و عکس بندی کر لے، جس سے ان کے رہن سہن کا طریقہ معلوم ہو، اور ڈرون میں طاقتور اسپیکر بھی ہو جو وہاں آوازیں ریکارڈ کر سکے۔ لیکن اس پر بھی یہ تحفظات ہیں کہ جب وہ خود دنیا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی جاسوسی کرنے کے بجائے ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مستقبل میں شاید وہ خود رابطہ کرنا چاہیں یا بیرونی دنیا کو خوش آمدید کہیں، تب تک انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔